شمس پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے کے باہر چکر کاٹ رہا تھا، بار بار گھڑی کی جانب دیکھتا اور پھر سر جھٹک کر رہ جاتا۔ کمرے میں مسلسل لوگوں کی خوشگپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور شمس چڑکھا رہا تھا کہ نہ جانے کب یہ لوگ اٹھیں گے اور وہ اپنے دادا جی کے پاس جا کر بات کر سکے گا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے بولا کہ آج تو مجھے ہر حال میں اجازت لینی ہی ہے۔ اگر آج مجھے اجازت نہ ملی تو میں بہت زیادہ لیٹ ہو سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے دوست سے بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ہر حال میں ضرور آؤں گا۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی سب کی منتیں کرنی پڑ رہی تھیں۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ابا کے پاس جا کر ان سے کہا تھا کہ ابا جی مجھے لاہور جانے کی اجازت دے دیں۔ شمس کی بات پر ابا نے چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی نظریں شمس کے چہرے پر نہیں پڑی تھیں کیونکہ وہ نابینا تھے، بہت کم ہی انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ وہ دیکھ تو کہیں اور رہے تھے مگر مخاطب شمس سے ہی تھے۔ کہنے لگے کہ لاہور جا کر کیا کرنا ہے تجھے؟ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گیا تھا۔ ابا کی بات سنی تو شمس نے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگا کہ ابا، وہ میرے دوست کی شادی ہے لاہور میں۔ اتنا سننا تھا کہ ابا اپنی لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہوئے۔ کہنے لگے کہ لاہور میں تیرا کون سا دوست ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تیرے سارے دوست تو یہیں فیصل آباد میں ہی ہیں، پھر یہ لاہور سے تیرا کون سا دوست نکل آیا ہے؟ ابا کی بات پر شمس سر کھجا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ ابا جی، پچھلی دفعہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور مری وغیرہ گھومنے کے لیے گیا تھا تو تب وہیں پر میری دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی تھی۔ اب اس کی شادی ہے اور وہ مجھے اپنی شادی پر بلانا چاہ رہا ہے۔ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کر سکوں۔ اس نے ہم سبھی دوستوں کو شادی سے ہفتہ پہلے بلایا ہے۔ میرے سبھی دوست جا چکے ہیں، صرف میں ہی باقی بچا ہوں۔ شمس کے والد نے جب یہ سنا تو اگلے ہی پل گلا کھنکار کر کہنے لگے کہ بیٹا تو جانتا تو ہے نا میری کیا حالت ہے، اور تیری ماں، اس کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود تو چاہتا ہے کہ تجھے ہم لاہور جانے کی اجازت دے دیں۔ شمس نے یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ شمس کے والد نابینا تھے جبکہ اس کی ماں کے پیٹ میں پانی بھر چکا تھا۔ ہر وقت بستر پر لیٹی رہتی تھیں، درد سے کراہتی رہتی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، منہ کو لکوا بھی ہو چکا تھا، ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتی تھیں۔ اس لیے ماں باپ کا خیال شمس کو ہی رکھنا پڑتا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ تمام تر ذمہ داریاں سنبھال رہا تھا، مگر اب وہ اپنے دوست کی شادی پر ہر حال میں جانا چاہتا تھا۔ لیکن کیسے؟ اس کے باپ نے تو صاف انکار کر دیا کہ بالکل بھی نہیں، گھر رہو، تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کا خیال کون رکھے گا؟ مجھے بھی کچھ ٹھیک نظر نہیں آتا۔ شمس نے تو ضد ہی پکڑ لی، مگر اس کے ابا نے صاف منع کر دیا تو وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ جا کر اپنی ماں راشدہ کے پیر دبانے لگا۔ بیٹے کو اپنے پیروں کی جانب بیٹھا دیکھ کر اٹکتے ہوئے انداز میں راشدہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹا، بڑے اداس سے لگ رہے ہو۔ شمس نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ اماں، مجھے اجازت لے دو نا، میں لاہور اپنے دوست کی شادی پر جانا چاہتا ہوں۔ ہر وقت گھر میں ہی تو رہتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، گھر میں جھاڑو پوچھا بھی کر دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ کام لڑکیوں کے ہیں، مگر اب چونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے اس لیے چپ چاپ سب کچھ کرتا رہتا ہوں۔ ابا سے اجازت لے دو نا کہ وہ مجھے لاہور جانے کے لیے اجازت دے دیں۔ اتنا سننا تھا کہ راشدہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے شوہر سے منت سماجت کی مگر وہ نہ مانا۔ کہنے لگا کہ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ وہاں گیا تو کچھ عجیب و غریب سا ہو جائے گا۔ میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ فون پر ہی اپنے دوست کو مبارکباد دے لے۔ جب اجازت نہ ملی تو وہ سیدھا اپنے چچا کے پاس چلا گیا۔ چچا سے جا کر کہنے لگا کہ ابا سے اجازت لے دیں، مگر اس کے ابا کے سامنے کس کی چلتی تھی؟ کوئی بھی نہ مانا تو اب وہ اپنے دادا کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، جہاں پر پچھلے 2 گھنٹے سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب لوگ اٹھ کر گئے تو وہ سیدھا اپنے دادا کے پاس گیا، جا کر دادا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ پلیز مجھے ابا سے اجازت لے کر دے دیں، میں دوست کی شادی پر جانا چاہتا ہوں۔ مگر ابا ہے کہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ دادا کو تو ویسے بھی اپنے پوتے سے بڑی ہی محبت تھی، اس لیے کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ابا سے تمہیں اجازت لے کر دے دیتا ہوں۔ جب باپ کے بھی باپ نے شمس کے والد سے بات کی تو مجبوراً اس کے والد کو اجازت دینی پڑی۔ شمس خوش ہو چکا تھا مگر اس کے والد ایک گہری سانس خارج کر کے بولے کہ بیٹا، تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ایک نظر اسے ہی دیکھ لو۔
शम्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करने और खुशियां मनाने के लिए इस कदर खुश था कि अब्बा से कहने लगा कि अब्बा, हर वक्त घर रहकर आप दोनों का ख्याल रखता ही रहता हूँ। अब क्या मैं अपनी खुशियां भी इंजॉय ना करूँ? जब देखो मुझसे ही काम करवाते रहते हो। आप लोगों ने तो मुझे लड़का नहीं बल्कि लड़की बनाकर रख दिया है। अब मजीद कितनी खिदमत करूँ आप दोनों की? मेरी खुशियाँ तो ख़त्म होकर रह गई हैं। वो अपने बाप से इस तरह से बातें करता जा रहा था, जबकि इसका बाप खामोशी से सब सुन रहा था। कहने लगा कि ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारा नेगेबान, खुदा तुम्हारा सफ़र आसान करे। वो जब अपनी माँ से मिलने आया तो इसकी माँ की आंखों में आंसू से आ चुके थे। एक मर्तबा ही सही इसने भी अपने बेटे से कहा कि बेटा, लाहौर मत जाओ, यहीं मेरे पास रह जाओ, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊँगी। मगर शम्स अपनी माँ को भी बहलाता हुआ घर से निकल गया। वो वहाँ से सीधा अपनी मोटरसाइकिल पर निकला था। वो सारा सफ़र अपनी मोटरसाइकिल पर ही तय करना चाहता था। 4-5 घंटे का सफ़र था। शम्स ने अपने दोस्तों को भी कॉल करके बता दिया कि वो जल्दी लाहौर पहुँच जाएगा। सब लोग इसके आने पर खुश थे। तेज़ चिलचिलाती धूप थी, मगर शम्स को इस बात से परवाह न थी। इसने अपना सामान अपनी मोटरसाइकिल पर ही रख लिया था ताकि वो बाकी की तैयारी वहीं लाहौर जाकर अपने दोस्त के यहाँ कर लेगा। अभी से आगे जाते हुए कुछ देरी हुई थी कि एक सुनसान वीरान जगह पर एक बुजुर्ग शख्स खड़ा हुआ नजर आया। शम्स ने उस शख्स को पहले तो नजरअंदाज करना चाहा, मगर वो शख्स बहुत बूढ़ा था। धूप की वजह से अपने सर पर रुमाल रखे हुए था। काफी थका हारा और बीमार भी लग रहा था, इसलिए शम्स को इसे अकेले छोड़कर जाना मुनासिब न लगा। इसने पहले तो अपनी बाइक वहां से आगे चला दी, मगर फिर जब इस बूढ़े शख्स पर रहम आ गया तो वापस पलट कर आया और बाइक को रोका। देखा कि वो बूढ़ा भी अपनी पोटली उठाए तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ शम्स के पास आया था। शम्स से कहने लगा कि बेटा, मुझे फलां इलाके तक छोड़ दोगे? शम्स ने जब इलाके का नाम सुना तो कहने लगा कि हाँ, ये इलाका रास्ते में ही पड़ता है, मैं आपको लाहौर जाते हुए रास्ते में उतार दूंगा। ये सुनकर उस शख्स ने इसका शुक्रिया अदा किया। बाइक की पिछली जानिब शम्स का बैग बंधा हुआ था। वो शख्स से कहने लगा कि आप मेरा बैग उतार कर दरमियान में रख लें। तो वो बुजुर्ग कहने लगा कि बेटा, तुम फिक्र ही मत करो, मैं तुम्हारा बैग और अपनी पोटली अपनी गोद में रख लूंगा। यूं वो बुजुर्ग शम्स के पीछे बैठ चुका था। रास्ता यूं ही जारी था। वो दोनों पोटलियां और बैग अपनी गोद में रखे हुए आगे बढ़ रहे थे। 1 घंटे के सफर के बाद वो इलाका आ चुका था जहां पर उस शख्स ने उतरना था। वो शख्स उतरा तो अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर शम्स को देने लगा कि बेटा, अपने पास रख लो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। शम्स ने उन पैसों को देखा तो उस शख्स को वापस करने लगा कि नहीं अंकल, ये पैसे आप अपने पास ही रखें, आप तो मेरे बाप की जगह पर हैं। वैसे भी मैं कौन सा खास आपको यहाँ पर उतारने आया हूँ, ये तो रास्ते में आ रहा था तो आपको भी यहाँ छोड़ दिया। उस शख्स का वहीं पर अपना घर मौजूद था। वो शख्स शम्स का शुक्रिया अदा करता अपने घर में दाखिल हो गया और शम्स अपने सफ़र पर रवां दवां हो गया। कुछ आगे जाकर इसकी मोटरसाइकिल रुक गई। शम्स ने जब अपनी मोटरसाइकिल को देखा तो पेट्रोल बिल्कुल ही ना होने के बराबर था। फिर ये देखकर तो शम्स अपना सर पकड़कर बैठ गया। यहाँ पर तो उसे दूर दूर तक पेट्रोल पंप का कोई असर मौजूद ही नहीं नजर आ रहा था। आखिर वो अब क्या करता? एक तो गर्मी और चिलचिलाती धूप। इसने जैसे तैसे आधे घंटे तक अपनी बाइक को यूं ही पैदल चलाते हुए पेट्रोल पंप ढूंढा था। जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंचा और बाइक में पेट्रोल डलवाया और जाने लगा तो इसने अपने बैग से पैसे निकाले। जल्दी जल्दी में आते हुए इसने अपने तमाम तर पैसे अपने उस बैग में ही रख दिए थे। जेब में तो सिर्फ 100-200 ही मौजूद था। इसने जब अपना बैग खोला तो एक पल को हड़बड़ा कर रह गया था, क्योंकि जेब में तो इसका वॉलेट मौजूद ही नहीं था। 1 रुपया भी इसके बैग में नहीं था। वो परेशान हो गया। पेट्रोल पंप वाला वर्कर इसे पैसे मांग रहा था, मगर शम्स क्या जवाब देता। कहने लगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। पेट्रोल पंप वाला कहने लगा कि भाई, अगर पैसे चोरी हो गए हैं तो हम पेट्रोल तो मुफ्त में डालते नहीं, तुम्हारा तो नुकसान हो चुका है, मगर अब हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। वहाँ के वर्कर की ये बात सुनकर वो मजीद मश्तल हो गया। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को गिरेबान से पकड़कर मार ही डाले। गुस्सा इसके अंदर आ चुका था। इसे ठीक से याद था कि जब वो घर से निकला था तो इसने अपने हाथों से अपना वॉलेट इस बैग में रखा था। बेसाख्ता इसका ध्यान उस बूढ़े शख्स की जानिब गया। हो ना हो वो बूढ़ा शख्स ही था जिसने इसके पैसे निकाल लिए थे। वो इसके घर से भी वाकिफ था, इसलिए तेज कदम उठाता हुआ सड़क तक आया। वहाँ पर एक रिक्शा जा रहा था। रिक्शे वाले को रोककर कहने लगा कि मुझे फलां घर तक छोड़ दो, अभी मेरे पास सिर्फ 200 रुपये हैं,
اس کے بعد میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں مزید تمہیں کرایہ دے دوں گا۔ وہ رکشے والا بھی مان گیا۔ اس نے پیٹرول پمپ پر ہی اپنا موٹر سائیکل کھڑا کیا اور اس رکشے میں بیٹھ کر اس گھر تک پہنچا۔ یہی دعا کرنے لگا کہ اللہ کرے وہی اس بزرگ کا گھر ہو۔ شکل سے تو کیسے گھنا میسنا لگتا تھا، کیا خبر تھی کہ وہ سچ مچ ایسا ہی نکلے گا۔ میں تو اسے اپنے باپ کی جگہ سمجھ رہا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے تک رکشے والا اسے اس بزرگ کے گھر باہر کھڑا کر چکا تھا۔ رکشے والا بھی اسی انتظار میں تھا کہ کب اسے پیسے ملیں۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد ایک نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی شمس نے اس سے اس بزرگ شخص کے بارے میں پوچھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ وہ تو میرے دادا لگتے ہیں۔ جب شمس نے انہیں بتایا تو وہ ایک پل کو بکھلایا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، میرے دادا نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب اندر سے ایک خاتون کی آواز گونجی جو کہہ رہی تھی کہ دیکھ شہزاد، تیرے دادا نہ جانے آج پھر کس کی جیب کاٹ کر آ گئے ہیں، پتہ نہیں ان کی چوری کی عادت سے کب جان چھوٹے گی، لوگ ایک روز ہمیں گلیوں میں پکڑ کر گھسیٹیں گے، دیکھ کتنے پیسوں سے بھرا والیٹ پتہ نہیں کس کی جیب سے نکال کر لایا ہے۔ یہ الفاظ شمس سن چکا تھا۔ جب اس نے اندر سے خاتون کی آواز سنی تو اگلے پل اس لڑکے کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ خاتون تو ہڑبڑا چکی تھی۔ شمس اس کے بیٹے کی عمر کا تھا۔ شمس اس عورت کے پاس جا کر کہنے لگا کہ خالہ یہ پیسے میرے ہیں، ان کو میں اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر یہاں لایا تھا اور بیگ سے پیسے انہوں نے ہی نکال لیے۔ یہ دیکھ کر وہ خاتون تھوڑی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ شرمساری سے شمس سے معافی مانگنے لگی، مگر شمس نے جلدی سے اپنے پیسے واپس لیے، رکشے والے کو کرایہ ادا کیا اور واپس پیٹرول پمپ تک پہنچا تھا۔ اس نے تو آج ہر حال میں اپنی دوست کی شادی پر لاہور پہنچنا تھا۔ بھوک سے بھی اس کا برا حال تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا ایک ڈھابے پر گیا اور وہیں سے تھوڑا بہت کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانا کھا ہی رہا تھا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے دو پہلوان نما انسان آپس میں جھگڑ پڑے۔ اپنا آرڈر بیک وقت دیا تھا، مگر بیرے نے پہلے آرڈر دوسرے پہلوان کو دے دیا۔ اس بات پر وہاں پر اچھا خاصا دنگا فساد کھڑا ہو چکا تھا۔ سامان کی توڑ پھوڑ جاری تھی۔ عین اسی وقت وہاں پر پولیس بھی آ گئی۔ بہت مسئلہ ہو چکا تھا، کسی کو بھی وہاں سے جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور شمس ابھی تک وہیں پر قید بیٹھا تھا۔ بار بار اس کے دوستوں کی کال آ رہی تھی کہ تم کہاں ہو، آج مائیوں کا فنکشن ہے، کل مہندی ہے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، مگر تم تو نہ جانے کہاں رہ گئے ہو۔ شمس تو اپنا سر پکڑ کر رہ چکا تھا، کہنے لگا کہ بس میں پہنچنے ہی والا ہوں، مگر یہ مصیبتوں پر مصیبتیں نہ جانے مجھے کیوں گھیرے ہوئے ہیں۔ جیسے تیسے رات کے 9 بجے اس ڈھابے سے نکلا تھا۔ اسے تو یہ کھانا بہت مہنگا پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی بائک پر بیٹھا رات کو سفر کر ہی رہا تھا کہ لاہور آنے میں ابھی بھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ کچھ دوری پر جا کر ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ راستہ ہی بھٹک چکا ہے۔ چلتے چلتے اس کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ ہی خراب ہو گئی۔ اندھیرے میں آخر وہ کیسے چلتا؟ اس نے مشکل سے اپنی موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی اور سفر جاری رکھا۔ موبائل کی بھی بیٹری آدھے گھنٹے کے بعد بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی اور وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا کہ کون سی گناہ کی سزا اسے آج مل رہی ہے۔ آخر اس کی غلطی کیا تھی؟ نہ ہی وہ کسی سے رابطہ کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے مدد مانگ سکتا تھا۔ اندھیرے میں ہی وہ اپنی بائک سے اترا اور دھیرے دھیرے بائک کے ساتھ چلنے لگا۔ دور دراز جنگلوں سے آنے والی خوفناک آوازیں اس کا دل مزید پریشان کر رہی تھیں، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ تو اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہا تھا جو اسے کافی مہنگی پڑ چکی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنے ابا کی بات یاد آ رہی تھی۔ اس کے ابو نے تو اسے صاف کہہ دیا تھا کہ مت جاؤ، ہمارا خیال رکھو، مگر وہ تو اپنے ماں باپ سے بھی بدتمیزی کر کے باہر نکل آیا تھا کہ اسے اپنے دوست کی شادی میں ہر حال میں شرکت کرنی ہے۔ اس نے تو اپنے ماں باپ کی بات کا کوئی پاس ہی نہیں رکھا تھا۔ ابھی وہ آگے چل ہی رہا تھا کہ دور ویرانے میں سے کارخانہ نظر آیا جہاں پر زرد بتیاں چل رہی تھیں۔ زرد بتیوں کا جلنا یعنی وہاں پر لوگ موجود تھے۔ یہ رات تو چلو گزر ہی چکی تھی۔ شمس نے سوچا کہ وہ رات اس کارخانے میں گزارتا ہے، پھر صبح سویرے یہاں سے آگے کا سفر طے کرے گا۔ اسے نیند بھی آ رہی تھی۔ وہ اپنی بائک کو لیے وہاں کارخانے میں آ چکا تھا۔ کارخانے میں ابھی اس نے جیسے ہی قدم رکھا تو وہ کافی پرانا کھنڈر نما لگ رہا تھا۔ وہاں پر سوائے کباڑ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے وہاں پر لوگوں کی بولنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ اس نے وہاں پر لوگوں کو آواز دی کہ کوئی ہے، میں یہاں پر ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔ اس کی آواز سن کر ایک دم سے کارخانے میں بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ اس کو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر تبھی ایک جانب سے 2 لوگ باہر نکل کر آئے۔
شمس کو دیکھا تو اس سے مصافحہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ آ جاؤ، یہ کارخانہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہمیشہ سے ہی کھلا ہوا ہے، ہمیں بھی اپنی مہمان نوازی کا موقع دو۔ شمس ان کی باتیں سن کر تھوڑا مضطرب سا ہوا تھا، کیونکہ ان کا لہجہ تھوڑا عجیب سا تھا، مگر پھر بھی خیر رات تو گزارنی تھی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا آیا، ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں آیا۔ وہ سبھی بیٹھے تھے زمین پر ہی، بستر بچھے ہوئے تھے، ان کے سامنے تاش کے پتے پڑے تھے اور کانچ کی بوتلیں بھی ایک سائیڈ سے نظر آ رہی تھیں، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے شمس کو دیکھ کر ان بوتلوں پر کپڑا ڈال دیا گیا ہو۔ شمس کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے پوچھنے لگے تو شمس نے اپنے پورے دن کا احوال انہیں سنا دیا کہ کیسے وہ اپنے دوست کی شادی کے لیے گھر سے نکلا تھا، مگر یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ شخص کہنے لگے کہ خدا نے شاید تمہاری ملاقات ہم سے کروانی تھی، تبھی تمہاری قسمت اچھی ہے جو تم ہمیں مل گئے۔ شمس مسکرا اٹھا، کتنی دیر ان لوگوں سے باتیں کرنے لگا، پھر وہ لوگ شمس کو مشروب دینے لگے، کہنے لگے کہ یہ پیو میاں، تھوڑا سکون محسوس کرو گے، پھر سو جاؤ۔ وہاں پر پڑا ہوا نیا بستر اور کمبل نکال کر شمس کو دیا گیا تھا۔ شمس بھی ان لوگوں کی مہربانی دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ پیاس اسے بھی لگی تھی، ان کا دیا مشروب اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ نیند کا غلبہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ اس نے بستر اور کمبل کو لیا اور وہیں ایک جانب زمین پر بچھا کر سو گیا۔ اپنے موبائل کو بھی چارج اس نے وہیں پر لگا دیا تھا۔ وہ ایسا سویا کہ جیسے مدتوں کا تھکا ہارا ہو۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ارد گرد لوگوں کے چیخنے چلانے کی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جلاد نما انسان بڑے ہی ظالم طریقے سے کسی کو مار رہا ہو۔ مارنے کی آواز سن کر تو اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اگلے پل ہڑبڑا کر اس نے آنکھیں کھولیں، مگر اسے اپنا سر بہت وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔ وہاں پر وہ 5-6 لوگ موجود تھے جو اس کارخانے میں تھے، اور ایک حوالدار ان کو بہت مار رہا تھا۔ پولیس افسر کی مار کھا کر وہ چلا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ معاف کر دو صاحب جی، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شمس تو بکھلا کر کہنے لگا کہ یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں تو کارخانے میں تھا، میں یہاں کیسے آ گیا؟ اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ بھاری بھرکم ہاتھ سے شمس کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ جا کر دیوار سے لگا تھا اور ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ 4 روز تک وہ وہیں پر قید رہا۔ 4 روز بعد جب پولیس انسپکٹر وہاں پر آیا تو حوالداروں سے ان سب کے بارے میں معلومات لینے لگا۔ حوالدار انہیں بتانے لگا کہ یہ لوگ ہمیں پرانے کارخانے میں ملے تھے، وہاں پر یہ لوگ چوری، جوئے بازی اور سمگلنگ کا کام کرتے ہیں، ہم نے ان کے پاس سے زیادہ مقدار میں منشیات لی ہیں، یہ پورا گروہ کتنے ہی مہینوں سے وہاں پر چھپ کر رہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر شمس کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، میں تو وہاں پر ایک رات گزارنے کے لیے گیا تھا، مجھے تو مفت میں پھنسا دیا گیا ہے۔ جب شمس کا چہرہ دیکھا تو اسے پہلے شک ہو چکا تھا، کیونکہ برحال وہ مجرم اور مظلوم کو پہچانتے تھے۔ اس نے شمس سے تمام تر معلومات پوچھی تو شمس ان کو سب کچھ اول تا آخر بتانے لگا، جسے سننے کے بعد اس نے اس کا بیگ واپس لوٹا دیا، جس میں سے موبائل اور پیسے غائب تھے۔ وہ پیسے بھی ان لوگوں نے اس کے بیگ سے ہی نکالے تھے۔ جب تک پولیس افسر نے آ کر ان کی سنوائی نہیں سنی تھی، ان 3 دنوں میں شمس کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نہ ہی وہ کچھ کھا پایا تھا، نہ ہی اسے ایک پل بھی چین آیا تھا، کیونکہ حوالداروں نے اسے باقی مجرم کے ساتھ مجرم سمجھ کر بہت مارا تھا۔ پولیس افسر نے جب شمس کو وہاں سے بھیجا تو اس کے لیے خاص گاڑی بھی منگوائی، معذرت بھی کی اور کہا کہ اب کیا تم لاہور جانا چاہتے ہو؟ تو شمس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، کہنے لگا کہ نہیں، میں نے لاہور نہیں جانا، مجھے واپس فیصل آباد اپنے ماں باپ کے پاس ہی جانا ہے۔ میرے والد ٹھیک کہتے تھے کہ مجھے لاہور نہیں جانا چاہیے، بے شک ان کے اندیشے سچ تھے، مگر پھر بھی میں نادانی میں نکل آیا۔ پولیس افسر نے اسے گاڑی منگوا کر دی تھی، جس میں بیٹھ کر وہ واپس اپنے گھر پہنچا تھا۔ ان 3-4 دنوں میں تو ویسے بھی اس کے دوست کی شادی مکمل ہو چکی تھی، اب اس کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب گھر لوٹ کر آیا تو ماں باپ مسکرا رہے تھے، اسی کا انتظار کر رہے تھے، اس سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ شادی کیسی رہی، سب کچھ ٹھیک رہا نا، کسی طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں آیا؟ مگر وہ کیا بتاتا کہ اس کے دوست کی شادی پر جانے کا پلان کیسے دھرا کا دھرا رہ چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کی بات سن کر وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا کہ جی اماں ابا، سب کچھ اچھے سے ہو گیا، لیکن آئندہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، جس بات سے آپ منع کریں گے میں دوبارہ اسے کرنے کی ضد نہیں کروں گا۔